فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیان المرصوص مقتل حسین علیہ السلام و آلہ و صحبہ جلد نمبر 3، مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 18ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 358 اور بیان جیسے کہ جاری ہے۔ سر عقدہ سے امام حسین علیہ السلام پر جو مصائب اور جو راستے میں واقعات پیش آئے کربلا سے کوفے اور شام تک کے دوران، اس سے متعلق بیان جاری ہے۔ عنوان ہے راس الحسین اور یزید ملعون کا شطرنج کھیلنا۔ صحیح سند سے کتاب من لا یظہر الفقی میں امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک شام لے جایا گیا تو یزید ملعون کے حکم سے سر مبارک ایک تشت میں رکھا جاتا ہے اور اس پر چادر یا خوان پوش بچھایا جاتا ہے، اور ملعون اپنے دوستوں درباریوں کے ساتھ کھانا کھاتا رہا اور شراب پیتا رہا۔ جب اس سے فارغ ہوا تو اس نے حکم دیا کہ سر مبارک والے تشت کو اٹھا کر اس کے تخت کے نیچے رکھا جائے۔ تخت پر بیٹھ کر یہ ملعون شطرنج کھیلتا رہا اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے بابا کا نام لے کر مذاق اڑاتا رہا۔ شطرنج کے دوران بھی 3 مرتبہ شراب پیتا رہا اور جو بچ جاتی اسے تشت کے متصل زمین پر بہاتا۔ لہذا جو بھی ہمارا شیعہ ہے وہ شراب پینے اور شطرنج کھیلنے سے اجتناب کرے، اور جس کی نظر بھی شراب یا شطرنج پر پڑے تو امام حسین علیہ السلام کو یاد کرے اور یزید ملعون اور آل ملعون پر لعنت کرے۔ اللہ اس کے تمام گناہ بخش دے گا، خواہ وہ ستاروں کی تعداد کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ صفحہ نمبر 359، عنوان ہے راس الحسین علیہ السلام اور یزید ملعون کی شراب نوشی۔ یزید ملعون شراب نوشی کرتا، رقص و سرور اور مزاح کی محفلیں سجاتا اور امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک سامنے رکھتا تھا۔ بہار اور عوامل میں روایت ہے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یزید ملعون خود بھی شراب پیتا تھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی پلاتا تھا اور کہتا تھا اس شراب کو پیو، یہ بابرکت شراب ہے۔ اس شراب کی برکت یہ ہے کہ ہمارے دشمن یعنی مولا حسین کا سر ہمارے سامنے پڑا ہے۔ مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یزید ملعون شطرنج کھیلتا تھا، جب وہ اپنے ساتھ جیت جاتا تو شراب کا جام اٹھا کر 3 گھونٹ پی کر باقی اس تشت کے پاس پھینک دیتا جس میں امام کا سر متھر موجود تھا، اور ساتھ ساتھ امام مظلوم کے نانا اور بابا کا مذاق اڑاتا تھا۔ صفحہ نمبر 360، راس الحسین اور یحییٰ بن حکم کے اشعار۔ یزید ملعون کے اشعار سن کر یحییٰ بن حکم، مروان بن حکم ملعون کے بھائی نے کہا، شہداء کی ذات کے بے اصل و نسل بیٹے سے نزدیکی قرابت تھی۔ سمیہ کی نسل ریگزاروں کے برابر ہو گئی اور رسول اللہ کی بیٹی کی کوئی نسل باقی نہ بچی۔ یہ سن کر یزید ملعون نے یحییٰ بن حکم کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا، چپ رہ۔ پھر لوگوں کو آنے کی اجازت دی گئی۔ ابو مخنف نے کہا کہ مجھ سے ابو حمزہ صومالی نے قاسم بن نجیب کے حوالے سے روایت کی ہے کہ یحییٰ بن حکم نے کہا کہ تم نے اپنے اس فعل سے قیامت کے دن اپنے اور رسول اللہ کے درمیان پردہ حائل کر دیا، اور تم لوگ ایک امر پر کبھی بھی یکجا نہیں ہوں گے اور ان کی شفاعت سے دور رہو گے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور باہر چلا گیا۔ صفحہ نمبر 360، راس الحسین علیہ السلام اور ابو برازہ اسلمی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو مخنف نے کہا کہ مجھ سے ابو جعفر عبسی نے ابو عمارہ عبسی سے روایت کی ہے کہ آغانی نے
آغانی میں ابوالفرج نے بھی اس کی روایت کی ہے۔ سبت بن جوزی نے حسن بصری سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا یزید ملعون نے امام حسین علیہ السلام کے سر پر اس جگہ ضرب لگائی جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیا کرتے تھے، اور پھر اس شعر سے تمثیل کی: اے سمیہ تیری نسل تو عدد میں سنگریزوں کے مانند ہو گئی، لیکن بنت رسول کی نسل باقی نہ بچی۔ اس وقت حسین علیہ السلام کا سر یزید ملعون کے سامنے تھا اور یزید ملعون کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ آپ علیہ السلام کے گلوئے مبارک کو چھیڑ رہا تھا۔ یہ حال دیکھ کر ابو برزہ اسلمی صحابی رسول خدا نے کہا، کیا تو اپنی چھڑی سے حسین کے گلوئے مبارک سے بے ادبی کر رہا ہے؟ خدا کی قسم تیری چھڑی اس گلوئے مبارک اور 10 دہان مبارک سے متصل ہو رہی ہے جہاں میں نے بار بار رسول اللہ کو بوسے دیتے دیکھا ہے۔ اے یزید ملعون، تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ تیرا شفیع ابن زیاد ملعون ہوگا، اور یہ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے شفیع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ پھر ابو برزہ اٹھے اور دربار سے باہر چلے گئے۔ صفحہ نمبر 361 عنوان ہے راس الحسین اور ہند بنت عبداللہ بن عامر زوجہ یزید ملعون۔ ابو برزہ کی یہ گفتگو ہند بنت عبداللہ بن عامر بن کریز نے سن لی۔ یہ یزید ملعون کی بیوی تھی۔ اس نے فوراً چادر اوڑھی اور باہر دربار میں نکل آئی اور کہا، اے امیر، کیا یہ حسین بن فاطمہ بنت رسول اللہ کا سر ہے؟ یزید ملعون نے جواب دیا، ہاں۔ ہند نے یہ سن کر شدت سے رونا شروع کر دیا۔ بعض روایت میں ملتا ہے کہ اس بیوی نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو غسل دیا۔ صفحہ نمبر 361 راس الحسین اور عاتقہ بنت یزید ملعون۔ جب یزید ملعون کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لایا گیا تو اس نے اپنی خواتین کی طرف بھیج دیا۔ وہ اس کی بیٹی عاتقہ نے وصول کیا جو یزید بن عبد الملک کی ماں تھی۔ اس نے سر اقدس کو غسل دیا اور خوشبو لگائی۔ یزید ملعون نے کہا، یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ تم نے میرے چچا زاد کا خاک آلودہ سر میری طرف بھیجا اور میں نے اسے غسل دے کر صاف کیا۔ صفحہ نمبر 361 راس الحسین اور یزید ملعون کا گھر۔ مقتل حسین الخوارزمی عن ابی مخنف میں ہے کہ ملعون نے حکم دیا کہ سر مبارک کو اس کے گھر کے دروازے پر لٹکایا جائے۔ صفحہ نمبر 362 راس الحسین پر مروان بن حکم ملعون کا ظلم۔ دربار یزید میں مروان بن حکم بھی موجود تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے سر کو دیکھ کر خوشی سے جھومنے لگا اور باروایت اپنی تلوار کی نوک سے سر حسین پر ظلم کرنے لگا۔ اس ملعون نے اس وقت یہ شعر پڑھے، آج تیرے سر کو ہاتھ میں پکڑ کر کتنی ٹھنڈک محسوس کر رہے ہیں، اور تیرے رخساروں پر خون کی یہ سرخی کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ چاندی کے تش میں تیرا سر اس طرح چمک رہا ہے گویا گلاب کے 2 پھولوں کے مابین رکھا ہو۔ خون حسین نے میرا دل ٹھنڈا کر دیا اور آج میں نے اپنا انتقام لے کر اپنے قرض چکا دیے۔ حسین ذرا بتا تو صحیح تلوار کی ضرب کیسی تھی؟ صفحہ نمبر 362 راس الحسین اور سفیر روم۔ عبید بن عمیر سے روایت ہے کہ قیصر روم کا قاصد یزید ملعون کے پاس موجود تھا۔ اس نے یزید ملعون سے کہا، یہ کس کا سر ہے؟ اس نے کہا، حسین کا سر ہے۔ اس نے کہا، اور حسین کون ہے؟ اس نے کہا، ابن فاطمہ۔ سوال کیا، فاطمہ سلام اللہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا، محمد رسول اللہ کی بیٹی۔ اس نے کہا، تمہارا نبی؟ ملعون نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، اور اس کا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا، علی ابن ابی طالب۔ اس نے پوچھا، علی کون ہے؟ اس نے کہا، ہمارے نبی کے چچا زاد بھائی۔ تو اس نے کہا، تم پر اور تمہارے دین پر لعنت ہو۔ اس نے یزید ملعون کی طرف منہ کیا اور کہا، اے یزید، ایک جزیرے میں ایک گدھے کا سم موجود ہے۔ اس گدھے پر عیسیٰ سواری کیا کرتے تھے۔ ہر سال ہماری ایک بہت بڑی تعداد جو سب کے سب عیسائی ہیں دنیا کے گوشے و کنارے سے اس مقام پر جاتے ہیں اور ہم لوگ وہاں پر اپنی نظر ادا کرتے ہیں۔ ہم اس مقام کو بہت مقدس جانتے ہیں جس طرح تم لوگ اپنی کتابوں کو مقدس جانتے ہو۔ پس میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے اپنے پیغمبر کے نواسے کو شہید کر کے ثابت کر دیا کہ تم باطل پر ہو۔ یزید ملعون یہ کلمات سن کر غصے میں آ گیا اور حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ وہ نصرانی اسی وقت سر امام حسین علیہ السلام کے قریب گیا اور سر امام حسین علیہ السلام کو چومنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اس مرد مومن کو قتل کیا جا رہا تھا تو امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے آواز آئی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صفحہ نمبر 363 راس الحسین
اور یہودی پیشوا راز الجالوت۔ علامہ مجلسی بہار الانوار میں ذکر کرتے ہیں کہ یہودیوں کے پیشوا نے کہا، اے یزید، یہ کس کا سر ہے؟ یزید ملعون نے جواب دیا، یہ خارجی شخص کا ہے۔ یہودی نے کہا، اس کا نام بیان کرو۔ یزید ملعون نے جواب دیا، حسین۔ یہودی نے کہا، اس کے والد کا نام؟ ملعون نے جواب دیا، علی۔ یہودی نے کہا، اس کے ماں کا نام ذکر کرو۔ ملعون نے جواب دیا، فاطمہ۔ یہودی نے پوچھا، فاطمہ کون ہے؟ ملعون نے جواب دیا، پیغمبر اسلام کی بیٹی۔ یہودی نے کہا، تم پر وائے ہو، کچھ دن پہلے اس اسلام کا شرف حاصل کیا اور ابھی اس کی بیٹی کے فرزند کو، جو کہ ایک واسطہ یعنی ایک پشت سے زیادہ نہیں، قتل کرتے ہو۔ اے یزید ملعون، جان لو کہ میرے اور داؤد پیغمبر کے درمیان بہت زیادہ واسطہ یعنی پشتے ہیں۔ یہود کے قبیلے اطراف سے آتے ہیں اور میرے قدم کی خاک سے تبرک حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھا اور سر نور کو اٹھایا اور بلند آواز سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یزید ملعون نے حکم دیا کہ اس یہودی کو قتل کر دو۔ محمد بن سعد نے طبقات میں محمد بن عبد الرحمن سے روایت کی ہے کہ راس الجالوت نے مجھ سے ملاقات کی اور کہا، میرے اور داؤد علیہ السلام کے درمیان 70 پشت ہیں اور یہودی میری تعظیم کرتے ہیں اور میری عزت کرتے ہیں، اور تم نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ صفحہ نمبر 364۔ راس الحسین اور غیر مسلم طبیب۔ حجت الاسلام کاشانی تذکرۃ الشہداء میں ذکر کرتے ہیں کہ یزید ملعون کی محفل میں ایک غیر مسلم طبیب حاضر تھا۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام کے سر منور سے معجزات کو مشاہدہ کیا اور دوسری طرف ہونٹوں اور دانتوں پر بیت کی لکڑی کو مارنے کو دیکھا، تو اس وقت اپنی جگہ سے اٹھا، شمشیر نکالی اور امام حسین علیہ السلام کے سر منور کو اٹھا لیا، سر اپنی آغوش میں رکھا اور زبان پر شہادتیں جاری کی اور اس کے بعد شہادت کے درجے پر فائز ہو گیا۔ صفحہ نمبر 365۔ راس الحسین علیہ السلام پر رسول اللہ کا گریہ۔ کتاب المحسن والمساوی میں مرقوم ہے۔ بہیقی نے ابی مؤثر سے نقل کیا کہ جب امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے سروں کو یزید ملعون کے پاس بھیجا گیا تو اس ملعون نے حکم دیا کہ سر کو گرد و غبار سے صاف کر کے ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر ایک خیمے میں لوگوں کے لیے رکھ دیا جائے اور اس سر کی حفاظت کے لیے 50 لشکریوں کو مقرر کیا۔ ایک لشکری کہتا ہے کہ میں سوچ میں چلا گیا کہ یزید ملعون نے ہمت کیسے کی کہ اتنی بڑی جسارت کی کہ امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول کو شہید کر دیا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے ایک گہرے بادل کو دیکھا جس میں ایک نور موجود تھا۔ پھر ایک منادی کی آواز آئی، اے احمد زمین پر آ جائیے۔ رسول اللہ انبیاء اور ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر تشریف لائے اور خیمے میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس سے امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا۔ رسول اللہ مسلسل رو رہے تھے اور سر اقدس کو سینے سے لگایا۔ اس کے بعد جو آپ کے ساتھ آئے تھے ان سے آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھ لو میری امت کے کچھ لوگوں نے میرے حسین میرے فرزند کے ساتھ کیا ظلم کیا۔ ان لوگوں نے میری وصیت پر عمل نہ کیا، میری وصیت کو ان لوگوں نے بھلا دیا، میرے حق کا ان لوگوں نے کچھ پاس نہیں کیا اور میری شفاعت ان لوگوں تک ہرگز نہیں پہنچے گی۔ ملائکہ نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کو سلام پہنچا رہے ہیں اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ کے ہر فرمان کی پاسداری کریں۔ اگر آپ حکم دیں تو ان کی عمارتیں ان کے سروں پر گرا دیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، ابھی ایسا نہ کرو، ان سے مکمل انتقام لیا جائے گا، یہ اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں ضرور آئیں گے۔ اس کے بعد ان ملائکہ نے کہا، اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ان قاتلین اور اشقیاء کو ان کے انجام تک پہنچا دیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے حکم کی پاسداری کرو۔ وہ محافظ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ان ملائکہ نے ایک ایک کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، سب کو مار دیا اور میں تنہا باقی رہ گیا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اس کو بھی ابھی کچھ نہ کہو، یہ دنیا میں حقیر و ذلیل ہوگا اور موت کے وقت مورد مذمت قرار پائے گا۔ صفحہ نمبر 366۔ عنوان ہے راس الحسین علیہ السلام اور بنت الحسین علیہ السلام۔ آیت اللہ شیخ جعفر تبریزی بحر المصائب میں نقل کرتے ہیں کہ حارث شامی نے کہا، میں ابن زیاد ملعون کے لشکر میں تھا کہ یزید ملعون نے فرمان دیا کہ اہل بیت رسالت کو شام کے دروازے کے پیچھے جگہ دی جائے تاکہ شام کے شہر کے چراغوں کو کامل کیا جائے۔ اس دوران راستے کی تھکاوٹ کی وجہ سے فوج پر نیند کا غلبہ ہوا، میں بھی لیٹ گیا لیکن جاگ رہا تھا۔
آدھی رات کے وقت اہل بیت رسالت میں سے ایک چھوٹی بچی اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے اطراف نظر کی اور خوف سے بیٹھ گئی۔ چند مرتبہ اس عمل کو دہرایا اور جس وقت متوجہ ہوتی کہ کوئی اس پر نظر رکھ کرنے والا نہیں اور سب سو چکے ہیں، اس درخت کے پاس آئی جس پر امام حسین علیہ السلام کا سر مقدس لٹکا ہوا تھا۔ اس درخت کی شاخ پر نگاہ کی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ وہ شاخ کے جس پر امام حسین علیہ السلام کا سر منور لٹکا ہوا تھا اس قدر نیچے آئی کہ اس نازنین صورت کے سامنے آ گئی۔ اس چھوٹی لڑکی نے سر مقدس سے فرمایا، اے میری آنکھوں کا نور، لوگوں کا برا کہنا، تازیانہ مارنا اور تیرا کانٹوں پر دوڑنا ختم ہو گیا۔ بہت جلد ہمارے پاس آؤ گی، لہٰذا جو کچھ تمہارے ساتھ کیا جائے صبر کرو۔ امام حسین علیہ السلام نے اس قدر دل جوئی کی کہ یہاں تک کہ اس لڑکی نے رونا بند کر دیا اور اس ماجرے کو دیکھ کر فکر میں چلا گیا۔ کچھ راتیں گزری تو وہ بچی اس دنیا سے چلی گئی اور اس وقت میں سمجھ گیا کہ وہ بچی امام حسین علیہ السلام کی بیٹی رقیہ سلام اللہ علیہا تھی۔ صاحب روضۃ الشہداء لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک زندان میں ان کی بیٹی کے سامنے پیش کیا گیا تو ان کی شہادت ہو گئی۔ سر مبارک ایک طبق میں تھا۔ جب رومال اٹھایا تو بچی نے تش میں رکھے ہوئے سر کو نہایت غور کے ساتھ دیکھا تو وہ پہچان گئی کہ یہ سر ان کے مہربان باپ کا ہے۔ انہوں نے رونا اور چلانا شروع کر دیا اور اپنا منہ باپ کے منہ پر رکھ دیا اور اپنے ہونٹ باپ کے مبارک ہونٹوں پر رکھ دیا اور اس حال میں بچی کی روح پرواز کر گئی۔ صفحہ نمبر 367، رؤوس الشہداء اور دروازہ دمشق پر۔ یزید ملعون نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام اور شہداء کے سروں کو دروازہ دمشق پر لٹکا دو تاکہ جو کوئی بھی میری بغاوت پر سر اٹھائے اس کا سر بھی اسی طرح لٹکا دیا جائے۔ روایت میں ہے کہ رؤوس الشہداء 3 دن تک دروازے پر لٹکے رہے۔ سیر الاعلام النوالہ میں ابی حمزہ بن یزید حضرمی سے روایت ہے کہ ہم نے بعض لوگوں سے سنا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس 3 دن تک دروازہ دمشق پر مصلوب رہا۔ صفحہ نمبر 367، راس الحسین پر ایک ملعونہ کا پتھراؤ۔ سہل بن سعد کا بیان ہے کہ میں نے ایک بالا خانے پر 5 عورتوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا جن کے درمیان ایک کبڑی بڑھیا تھی جس کی عمر 80 سال کی معلوم ہوتی تھی۔ جب امام حسین علیہ السلام کا سر اس بالا خانے کے سامنے آیا تو بڑھیا نے اٹھا کر پتھر مارا جو کہ آپ کے سر اقدس پر لگا۔ میں نے یہ ظلم دیکھا تو بارگاہ الہی میں عرض کی، پروردگار اس عورت کو ہلاک کر اور جو اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے انہیں بھی ہلاک کر۔ ابھی میری بددعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ بالا خانہ ٹوٹ گیا جس سے وہ خبیث عورت اور اس کے ساتھ والی عورتیں ہلاک ہو گئیں اور اس کے ٹوٹنے کی وجہ سے اور بھی بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے۔ صفحہ نمبر 368، راس الحسین علیہ السلام کا امام سجاد علیہ السلام سے کلام۔ علامہ مجلسی بحار الانوار میں خود کی سند سے، آیت اللہ سبزواری مجمع النورین میں، صاحب تذکرۃ الشہداء میں اور صاحب ریاض القدس میں بیان کرتے ہیں۔ جب یزید ملعون نے امام سجاد کو رہا کیا تو امام سجاد نے فرمایا، میرے والد کا سر مجھے دو تاکہ کربلا میں ان کے بدن مقدس سے مہلک کر دوں۔ ملعون نے کہا، یہ بات کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اے یزید، کیا گمان کرتے ہو کہ میں اپنے والد کے سر کو دیکھنے پہ قادر نہیں ہوں اور کیا وہ مجھ سے پوشیدہ ہیں؟ امام زین العابدین نے صدا دی۔ اس موقع پر سر مقدس سے کپڑا ہٹا اور فرمایا، اے میرے آنکھوں کا نور، تجھ پر درود و سلام۔ صفحہ نمبر 368، راس الحسین علیہ السلام اور راس الیحییٰ نبی اللہ۔ روایت میں ہے کہ دمشق کی جامع مسجد بنی امیہ کے ہال میں جناب یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک دفن ہے۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دوران تعمیر یہاں ایک غار دریافت ہوئی۔ اطلاع ملنے پر خلیفہ خود غار میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے اور صندوق پر تحریر ہے، یہ حضرت یحییٰ بن زکریا کا سر ہے۔ ان کا چہرہ اور بال اپنی اصلی حالت میں تھے، یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی شہید ہوئے ہوں۔ عیسائی ان کو جان دی بیپٹسٹ کے نام سے پکارتے ہیں۔ روم کے ایک چرچ میں بھی ایک کٹا سر رکھا ہے جسے عیسائی جان دی بیپٹسٹ کا سر تسلیم کرتے ہیں۔ ہالینڈ کے ایک چرچ میں ایک بازو رکھا ہے جسے وہاں کے عیسائی جان دی بیپٹسٹ کا بازو مانتے ہیں۔ اس پر ہالی ووڈ میں ایک فلم سیلمون
بھی 1953 میں بنائی گئی، اور حسین علیہ السلام کا سر اقدس جس جگہ لٹکایا گیا تھا جہاں قتل کے بعد جناب یحییٰ بن زکریا کا سر لٹکایا گیا تھا۔ صفحہ نمبر 369، راس الحسین علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کنواں۔ مفضل سے مروی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو جس کنویں کے پانی سے غسل دیا گیا وہ وہی جگہ ہے جہاں جناب مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا تھا اور خود بھی اس مقام پر غسل فرمایا تھا۔ صفحہ نمبر 369، مدفن رؤوس الشہداء۔ کربلا کے بعد سرائے شہداء کو جنہیں نیزوں پر چڑھا کے کوفہ اور شام کی منزلوں سے گزارا گیا تھا اور دربار یزید میں لا کر پیش کیا گیا، ان کے دفن کے سلسلے میں کہ کب اور کہاں دفن کیے گئے تاریخ میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ البتہ مقبول ترین اور مشہور ترین قول یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد سرائے مبارک شہداء کے بدن سے ملحق ہوئے اور کربلا میں مدفون ہیں۔ علامہ مجلسی کے کہنے کے مطابق شیعہ علماء کے نزدیک مشہور ترین قول یہی ہے۔ شیخ صدوق نے بھی اس سلسلے میں اپنی کتاب امالی میں نقل کیا ہے کہ شہداء کے سر ہائے مبارک کربلا میں ان کے جسموں سے ملحق کر دیے گئے، البتہ کیفیت الالحاق کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ 3 دن تک سروں کو دروازے دمشق پر لٹکانے کے بعد کسی حکومتی گنج خانے میں رکھ دیا گیا اور یہ سر ہائے مبارک سلیمان بن عبد الملک کے زمانے تک وہیں پر تھے۔ پھر اس نے ان سروں کو باہر نکالا اور ان کو کفن دینے کے بعد دمشق میں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ پھر اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک کے جانشین عمر بن عبدالعزیز نے ان سروں کو قبرستان سے نکلوایا، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکے کہ کیا کیا اور کہاں دفن کیا، چونکہ عمر بن عبدالعزیز ظاہری طور پر شریعت کا پابند تھا، لہٰذا اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ اس نے ان سروں کو دفن کے لیے کربلا بھجوا دیا ہو۔ صفحہ نمبر 370 ہے، شام میں 16 سر۔ شام میں زندان کے قریب ایک مقام شہداء کربلا کے سروں سے منسوب ہے جس کے بارے میں روایت ہے کہ یہاں تو 16 سروں کو کچھ دیر کے لیے رکھا گیا ہے یا 16 سر مدفون ہیں۔ اس مقام پر جو 16 نام درج ہیں ان کی تفصیل یہ ہے: جناب ابو الفضل عباس، جناب علی اکبر بن امام حسن، جناب قاسم بن امام حسن، جناب عبداللہ بن امیر المومنین، جناب عمیر بن امیر المومنین، جناب محمد بن امیر المومنین، جناب عثمان بن امیر المومنین، جناب جعفر بن امیر المومنین، جناب جعفر بن عقیل، جناب عبداللہ بن عقیل، ابی بکر بن امیر المومنین، جناب عبداللہ بن امام حسین، جناب محمد بن مسلم، جناب حر بن یزید رہائی، جناب حبیب ابن مظاہر، جناب عبداللہ بن عوف۔ صفحہ نمبر 371، جناب عباس علمدار اور جناب علی اکبر کے سر کا مدفن۔ جناب عباس علمدار اور جناب علی اکبر کے سر کے مدفن کے متعلق ایک روایت سید محسن الامین نے عیون شیعہ میں تحریر کی ہے کہ انہوں نے سن 1321 ہجری میں دمشق کے باب صغیر قبرستان کے نام سے مشہور ایک قبرستان میں ایک منظر دیکھا جہاں ایک مقبرے کے دروازے پر پتھر کی تختی پر تحریر تھا کہ یہاں عباس بن علی اور علی اکبر ابن الحسین اور جناب حبیب ابن مظاہر کے سر دفن ہیں۔ صفحہ نمبر 371، جناب قاسم اصغر بن امام حسن علیہ السلام کے سر کا مدفن۔ جناب قاسم اصغر بن امام حسن علیہ السلام کا سر اسیران کے شہر شمران میں مدفن ہے، جہاں ابراہیم بن محمد بن عمار یاسر نے جناب قاسم کا سر اس مقام پر دفن کیا۔ صفحہ نمبر 371 یہ ہے، مدفن راس الحسین۔ عاشورہ کے واقعات کے بعد سے لے کر اب تک ایک سوال کہ جس نے ہر ذہن کو اپنے ساتھ الجھایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا مبارک سر کہاں دفن ہوا۔ اس بارے میں شیعہ اور اہل سنت کی تاریخ کی کتب میں مختلف اقوال کو ذکر کیا گیا، ان میں سے 6 اہم اقوال کو ہم ذکر کر رہے ہیں۔ قول نمبر 1 ہے کہ کربلا میں مدفن ہے۔ یہ قول شیعہ اور اہل سنت کے درمیان مشترک اور متفق ہے۔ شیعہ علماء میں سے شیخ صدوق، سید مرتضیٰ اور قتال نیشا پوری، ابن نما ہلی، سید ابن طاؤس، شیخ بہائی اور علامہ مجلسی نے اس قول کو ذکر کیا کہ مشہور اقوال کی بنا پر امام حسین علیہ السلام کا سر کربلا میں ان کے بدن مبارک کے ساتھ ملحق ہو گیا تھا۔ سید ابن طاؤس نے کتاب لہوف میں لکھا ہے
کی روایت ہوئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر کو کربلا میں واپس پلٹایا گیا اور بدن مبارک کے ساتھ دفن کیا گیا۔ اسی قول پر شیعہ امامیہ عمل کرتے ہیں۔ شیخ طبری نے کتاب تاج الموالید میں لکھا کہ بعض شیعہ علماء نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر شام سے لایا گیا اور کربلا میں بدن کے ساتھ ملا کر دفن کر دیا گیا۔ یہی قول فتال نیشا پوری اور ابن نماء ہلی کی کتاب میں بھی ذکر ہوا۔ قدیمی کتب میں بھی اسی بات کو واضح بیان کیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر اطہر 20 صفر کو کربلا میں بدن مبارک کے ساتھ ملحق کر دیا گیا۔ کتاب الآثار الباقیہ ابو ریحان بیرونی نے کہا کہ ماہ صفر کی 20 تاریخ کو سر حسین کو بدن کے ساتھ ملحق اور اسی جگہ دفن کیا گیا۔ ابن جوزی نے کتاب تذکرۃ الخواص میں ذکر کیا کہ مشہور ترین یہ قول کہ حسین بن علی کے سر کو مدینہ سے کربلا لایا گیا تھا اور بدن کے ساتھ دفن کیا گیا تھا۔ زکریہ ابن محمد قزوینی نے کتاب عجائب المخلوقات میں لکھا ہے کہ یکم ماہ صفر بنی امیہ کے جشن اور عید کا دن ہے کہ اسی دن امام حسین علیہ السلام کے سر کو شہر دمشق لایا گیا اور 20 صفر کو کربلا میں سر کو بدن کے ساتھ ملا کر دفن کیا گیا۔ شیخ صدوق اور ان کے بعد فتال نیشا پوری نے اس بارے میں لکھا کہ علی ابن الحسین امام سجاد علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کی خواتین کے ساتھ شام سے واپس آئے اور امام حسین علیہ السلام کے سر کو بھی اپنے ساتھ کربلا واپس لے کر آئے۔ سید مرتضیٰ نے اس بارے میں کہا کہ سیرت نگاروں نے روایت کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر کو کربلا میں ان کے بدن کے ساتھ دفن کیا گیا۔ ابن شہر آشوب نے سید مرتضیٰ کے اسی کلام کو نقل کرنے کے بعد شیخ طوسی کے قول کو بھی نقل کیا۔ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کے سر کا بدن کے ساتھ ملحق ہونے سے دوسرے ائمہ نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت اربعین پڑھنے کی بہت تاکید کی ہے۔ ابن نماء ہلی نے بھی لکھا ہے کہ بہت سے اقوال میں سے وہ قول کہ جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو مختلف شہروں میں گھمانے کے بعد بدن کے ساتھ واپس لا کر دفن کیا گیا۔ سید ابن طاؤس نے بھی لکھا کہ روایت کی گئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر کو واپس کربلا لایا گیا اور اس کو بدن کے ساتھ دفن کیا گیا، اور علماء نے ایسی روایت کو قبول کر کے ان پر عمل کیا۔ علامہ مجلسی نے امام حسین علیہ السلام کے چہلم والے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت اربعین پڑھنے کے مستحب ہونے کی ایک وجہ سر کے بدن کے ساتھ ملحق ہونے کو ذکر کیا ہے۔ یہ کام علی ابن الحسین امام سجاد علیہ السلام کے ذریعے سے انجام پایا تھا۔ علامہ مجلسی نے ایک دوسری جگہ پر اس بارے میں دوسرے اقوال کو نقل کرنے کے بعد اسی بارے میں لکھا کہ علماء امامیہ کے نزدیک یہی مشہور ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ان کے بدن کے ساتھ دفن ہوا۔ اہل سنت کے بعض علماء نے بھی اسی قول کو ذکر کیا۔ ابو ریحان بیرونی اور دوسرے علماء نے اس بارے میں لکھا ہے کہ 20 صفر کو امام حسین علیہ السلام کا سر ان کے بدن کے ساتھ ملحق اور دفن ہوا تھا۔ قرطبی نے بھی لکھا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا سر 80 دنوں امام حسین علیہ السلام کا سر 40 دنوں کے بعد کربلا واپس لایا گیا اور بدن کے ساتھ ملحق کیا گیا، اور یہ دن ان شیعہ کے نزدیک بہت مشہور ہے، اور اس دن جو زیارت پڑھی جاتی ہے وہ اس کو زیارت اربعین کہتے ہیں۔ زکریہ قزوینی نے بھی یہی لکھا کہ یکم صفر کو بنی امیہ کی عید کا دن ہے، کیونکہ اس دن امام حسین علیہ السلام کے سر کو شہر دمشق میں لایا گیا اور 20 صفر کو ان کا سر واپس بدن کے ساتھ ملحق کیا گیا۔ مناوی نے لکھا کہ امامیہ یعنی شیعہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے 40 دن بعد ان کا سر کربلا میں واپس لایا گیا اور دفن کیا گیا۔ سید مرتضیٰ نے بھی اس بارے میں لکھا ہے کہ روایت کی گئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر کو ان کے بدن کے ساتھ کربلا میں دفن کیا گیا۔ بعض قائل ہیں کہ سر مبارک کو 3 دن دروازے دمشق پر آویزاں رکھنے کے بعد اتار کر حکومتی خزانے میں رکھ دیا گیا، اور سلیمان بن عبد الملک کے دور تک یہ سر وہیں تھا۔ اس نے سر مبارک کو وہاں سے نکالا اور کفن دے کر دمشق میں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد اس کے جانشین عمر ابن عبدالعزیز سن 99 سے 101 ہجری تک جنہوں نے حکومت کی، سر کو قبر سے نکالا، لیکن پھر اس نے کیا کیا یہ معلوم نہیں ہو سکا، لیکن ان کی ظاہری شریعت کی پابندی کو دیکھتے ہوئے زیادہ احتمال یہی ہے کہ اس نے سر کو کربلا بھیج دیا ہوگا اور وہاں دفن کیا ہوگا۔
صفحہ نمبر 374 ہے قول دویم، نجف میں دفن۔ روایات میں آیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر نجف میں امیر المومنین علیہ السلام کی قبر کے پاس دفن کیا گیا۔ یزید بن عمر ابن طلحہ نے کہا کہ امام صادق علیہ السلام جب ہیرا میں تھے تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ جو وعدہ یعنی زیارت قبر امام علی علیہ السلام میں نے تمہیں دیا تھا اس پر میں ابھی عمل کروں؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔ پھر میں امام علیہ السلام اور ان کے بیٹے جناب اسماعیل کے ساتھ سوار ہو کر مقام سویا سے گزرتے ہوئے زکوات کے مقام پر پہنچا اور وہاں پر نماز پڑھی۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب اسماعیل سے فرمایا اٹھو اور اپنے جد حسین علیہ السلام کو سلام کرو۔ میں نے امام علیہ السلام سے کہا کیا حسین علیہ السلام کربلا میں دفن نہیں ہے؟ امام صادق نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جب ان کو یعنی امام حسین علیہ السلام کا سر شام لے جایا گیا تو اس کو ہمارے ایک چاہنے والے نے لے کر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی قبر کے پاس دفن کر دیا۔ آبان ابن تغلب کہتے ہیں کہ میں امام صادق کے ساتھ تھا۔ امام علیہ السلام کوفے کے صحرا میں آئے اور انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر تھوڑا سا آگے گئے اور وہاں پر بھی امام نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنی سواری پہ سوار ہو کر تھوڑے فاصلے طے کرنے کے بعد اپنی سواری سے نیچے آئے اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر فرمایا اس جگہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی قبر ہے۔ میں نے کہا تو پھر آپ نے ان 2 جگہوں پر کیوں نماز پڑھی؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا وہاں پر امام حسین علیہ السلام کے سر ہے اور حضرت قائم علیہ السلام کے منبر کا مقام ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ دمشق میں سر مقدس کے ایک مدت تک رکھے جانے کے بعد اسے کوفہ ابن زیاد ملعون کے پاس بھیج دیا گیا اور اس نے لوگوں کی شورش اور بغاوت کے خوف سے حکم دیا کہ سر کو کوفے سے باہر لے جا کر حضرت علی علیہ السلام کی قبر کے پاس دفن کر دیا جائے۔ لیکن اس نظریے پر اشکال یہ ہے کہ اس وقت تک عام لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کی قبر مخفی تھی۔ عام لوگوں پر حضرت علی علیہ السلام کی قبر مخفی تھی۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں شہر نجف میں امام علی علیہ السلام کی قبر کے نزدیک ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا سر دفن تھا یا وہاں پر امام علیہ السلام کا سر رکھا گیا تھا۔ صفحہ نمبر 376 ہے قول نمبر 3 ہے رقہ۔ ایک ضعیف روایت کے مطابق نہر فرات کے کنارے واقع مسجد رقہ میں مدفن ہے۔ نہر فرات کے کنارے ایک شہر ہے جس کا نام ہے رقہ۔ اس دور میں آل عثمان میں سے آل ابی محیط کے نام سے مشہور ایک قبیلہ وہاں پہ آباد تھا۔ یزید ملعون نے سر مقدس ان کے پاس بھیجا اور انہوں نے اپنے گھر کے اندر دفن کر دیا۔ بعد میں وہ گھر مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ سبط ابن جوزی نے نقل کیا کہ یزید ملعون نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک عثمان بن عفان کے سر کے بدلے میں ابی محیط کے خاندان کے پاس بھیجا۔ خاندان ابی محیط نے کسی گھر میں امام حسین علیہ السلام کے سر کو دفن کیا جو بعد میں جامع مسجد کا حصہ بنا۔ صفحہ نمبر 376 اور قول نمبر 4 ہے مدینہ منورہ میں دفن۔ ابن نما ہلی نے نقل کیا کہ بعض نے کہا کہ عمرو ابن سعید نے سر اطہر امام حسین علیہ السلام کو مدینے میں دفن کیا۔ قبرستان جنت البقیع میں امام حسین علیہ السلام کی والدہ گرامی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کے پاس سر دفن ہے، لیکن اس نظریے پر اہم اشکال یہ ہے کہ بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر تو معلوم ہی نہیں تھی، تو پھر اس کے ساتھ دفن کرنا کیسے ثابت ہے؟ صفحہ نمبر 376 قول نمبر 5 ہے شہر دمشق میں مدفن ہے۔ جناب منصور ابن جمہور نے شام کو فتح کیا تو شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ یزید ملعون کے خزانے والے کمرے میں گیا۔ وہاں پر اسے سرخ رنگ کی ایک ٹوکری ملی۔ منصور نے اپنے غلام سے کہا کہ اس ٹوکری کو حفاظت سے رکھو، یہ بنی امیہ کے قیمتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لیکن جب اس کو تھوڑے عرصے بعد کھولا تو دیکھا کہ اس میں امام حسین علیہ السلام کا نورانی سر ہے جس سے عطر کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ایک کپڑا لائے۔ اس نے سر کو اس کپڑے سے ڈھانپ دیا اور پھر کفن دینے کے بعد اس سر کو دمشق میں باب فرادیس کے پاس دفن کر دیا۔ بعض مورخین نے اس داستان کو نقل کیے بغیر فقط یہی کہا کہ امام حسین علیہ السلام کا مبارک سر شہر دمشق میں دفن ہوا۔ کہا جا سکتا ہے کہ اکثر اہل سنت کا یہی نظریہ ہے کہ سر مقدس شام میں مدفون ہے، اور پھر اس نظریے کے قائلین میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس بارے میں 5 نظریات ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، دروازے فردیس کے پاس دفن ہوا، بعد میں وہاں مسجد الراس قائم کی گئی۔
نمبر 2 جامع عموی کے پاس ایک باغ میں دفن ہے۔ نمبر 3 دارالامارہ میں دفن ہے۔ نمبر 4 دمشق کے قبرستان میں دفن ہے۔ نمبر 5 باب توما کے نزدیک دفن ہے۔ یزید ملعون کے سامنے جب سر مبارک کہ امام حسین علیہ السلام لایا گیا تو اس نے مدینہ بھیجا اور نیزے پر نصب کیا، پھر سر مبارک واپس دمشق آیا جہاں اسے ایک دیوار میں دفن کیا گیا، یا دارالامارہ میں یا پھر قبرستان میں۔ امام حسین علیہ السلام کا سر دمشق میں ایک دیوار میں دفن کیا گیا، یا تو محل کی دیوار یا کسی اور جگہ۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اسے محل میں دفن کیا گیا، اس کے لیے گڑھا کھودا گیا۔ حسین بن علی علیہ السلام کی قبر کربلا میں ہے اور ان کا سر شام کی مسجد دمشق میں ایک قبہ کے اوپر ہے۔ محمد بن عمر بن صالح سے مروی ہے کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کو یزید ملعون کے خزانے میں دیکھا تو کفن دے کر سر مبارک دمشق کے باب الفرادیس پر دفن کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مدت تک ظاہر ہوا اور اس وقت امام حسین علیہ السلام کے قتل کو 1 ماہ اور 2 دن گزر چکے تھے۔ آپ کا جسد اطہر کربلا میں دفن تھا جبکہ سر شام میں رہا، اور شام میں اس جگہ 2 مینار تعمیر کیے گئے جو بنی امیہ امام علیہ السلام کا سر اقدس اپنے خزانے میں چھوڑ گئے، حتیٰ کہ سلمان بن عبد الملک کا زمانہ تھا تو اس نے سر اقدس خزانے سے نکالا، غسل و کفن دیا۔ صفحہ نمبر 378 ہے اور قول نمبر 6 ہے۔ شہر قاہرہ میں مدفن ہے۔ بعض مورخین نے نقل کیا کہ سر امام حسین علیہ السلام مصر یعنی قاہرہ میں مدفون ہے۔ شیخ طوسی نے بھی اسی قول کی تائید کی ہے۔ نقل ہوا کہ فاطمی حکمران جن کی حکومت مصر میں تھی 4 صدی ہجری کے دوسرے نصف سے شروع ہوئی اور 7ویں صدی ہجری کے دوسرے نصف تک باقی رہی۔ یہ اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے سر امام حسین علیہ السلام کو شام کے باب الفرادیس سے اسقلان منتقل کیا، پھر اسقلان سے قاہرہ منتقل کیا اور وہاں دفن کر کے 500 سال بعد اس پر تاج الحسین کے نام سے مقبرہ تعمیر کیا۔ ابن نمائی ہلی کہتے ہیں کہ مصر کے لوگ اس مقام کو مشہد الکریم کا نام دیتے ہیں۔ الحزین لکھتے ہیں کہ مصر کے لوگ اس قدر اس مقام کو مقدس سمجھتے ہیں کہ بہت سارے مورخین نے اس مقام کو مسجد حرم مصر کے نام سے یاد کیا۔ اسی طرح اس مقام کو مسجد الحسین، مقام الراس الحسین، مسجد الحسینی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تبریزی نے اسقلان سے قاہرہ کی طرف سر مقدس کے انتقال کی تاریخ 548 ہجری لکھی ہے اور کہا ہے کہ جب سر مقدس اسقلان سے نکالا گیا تو دیکھا گیا کہ خون ابھی تک تازہ ہے اور خشک نہیں ہوا، اور مشک و عنبر کی خوشبو سر سے پھوٹ رہی تھی۔ علامہ سید محسن امینی اسقلان سے مصر سر کے انتقال کا قول ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ سر مقدس کے دفن کی جگہ پر بہت بڑی بارگاہ بنائی گئی اور اس کے پاس ایک بہت بڑی مسجد بھی بنائی گئی۔ میں نے 1321 ہجری میں وہاں زیارت کی اور وہاں میں نے زائرین کی بڑی تعداد کو زیارت و گریہ کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سر اسقلان سے مصر منتقل ہوا، لیکن آیا وہ امام حسین علیہ السلام کا سر تھا یا کسی اور کا، اس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ علامہ مجلسی نے بھی بعض مصریوں سے نقل کیا کہ مصر میں مشہد الکریم کے نام سے بہت بڑی بارگاہ موجود ہے۔ صفحہ نمبر 379 مصر راس الحسین در حقیقت راس الزید شہید ہے۔ مصر کے شہر قاہرہ میں مسجد الراس الحسین کے نام سے مشہور ہے، جہاں روایت میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس یہاں مدفن ہے، لیکن تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مقام دراصل مقام راس الزید شہید ہے، جو بعد میں راس الحسین کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یاقوت ہموئی لکھتے ہیں کہ بابل القورتین میں ایک مقبرہ ہے جس میں زید بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب کے سر کی تدفین ہے، جنہیں کوفے میں قتل کر کے جلا دیا گیا تھا اور ان کا سر اٹھا کر شام لے جایا گیا، پھر مصر لے جا کر دفن کیا گیا۔ صاحب کتاب والات القضاء میں بھی مرقوم ہے کہ جناب زید کا سر مصر آیا۔ جناب زید شہید نے حشام بن عبد المالک بن مروان ملعون کے دور میں خروج کیا اور حلہ کے مقام پر جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کے جسد اقدس کو 4 سال تک سولی پر چڑھایا گیا، اس کے بعد جسد اقدس کو جلا دیا گیا، جبکہ آپ کا سر اقدس مصر بھیج دیا گیا۔ حلہ میں جہاں آج جناب زید شہید کا روضہ ہے، وہ مقام دراصل ان کا مقام شہادت ہے،
جہاں زید کی خبر نہیں کیونکہ ان کا جسد اقدس جلا کر دریا میں بہا دیا گیا تھا۔ صفحہ نمبر 380 ہے مصر راس الابراہیم بن عبداللہ بن حسن مصنع۔ مصر میں دوسرا سر جناب ابراہیم الجواد بن عبداللہ محض بن حسن مصنع بن امام حسن علیہ السلام کا ہے جو مسجد حالی میں مدفون ہے۔ یہ مقام مسجد ابراہیم کے نام سے بھی مشہور ہے۔ جناب ابراہیم بن عبداللہ بن حسن مصنع بن امام حسن علیہ السلام 97 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک شاعر اور محدث تھے۔ منصور عباسی کے برسر اقتدار آنے کے بعد علویوں کی عباسیوں سے کھلم کھلا مخالفت ہو گئی۔ جناب عبداللہ محض بن حسن مصنع اور ان کے اہل خانہ کو عراق میں قید کرنے کے بعد جناب ابراہیم بن عبداللہ محض اور جناب محمد نفس زکیہ بن عبداللہ محض نے عباسیوں سے اپنی مخالفت کو شدید تر کر دیا۔ جناب محمد نے 145 ہجری میں قیام کیا اور جناب ابراہیم نے رمضان 145 ہجری میں بصرہ سے عباسیوں کے خلاف قیام کیا۔ جناب ابراہیم کا لشکر 145 ہجری کے ذیقات کے شروع میں بصرہ سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ دوسری جانب منصور عباسی ملعون نے 18,000 افراد پر مشتمل لشکر جناب ابراہیم سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ دونوں فوجوں کا کوفے سے 16 فرسخ دور باخمرہ نامی جگہ پر آمنا سامنا ہوا۔ عباسی لشکر کے ایک حصے نے جناب ابراہیم کے لشکر پر پشت کی جانب سے حملہ کیا جس سے جناب ابراہیم کے لشکر کو کافی نقصان پہنچا۔ 25 ذی الحجہ 145 ہجری کو جناب ابراہیم بن عبداللہ محض گلے پر تیر لگنے سے شہید ہوئے۔ آپ کا جسد اقدس اسی مقام پر دفن ہے جبکہ سر اقدس مصر میں دفن ہے۔ جناب ابراہیم حضرت عبداللہ شاہ غازی مدفون کراچی پاکستان کے چچا تھے۔ صفحہ نمبر 380 ہے افغانستان راس الحسین۔ افغانستان کے شمال میں واقع صوبہ قندوز کے شہر حضرت امام صاحب میں ایک زیارت گاہ ہے۔ زیارت گاہ کے دروازے پر نصب پتھر پر کندہ شدہ تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ واقع کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو شام کے شہر اسقلان منتقل کیا گیا۔ 6 صدی ہجری میں مصر کے فاطمی خلیفہ نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو مصر منتقل کر دیا، لیکن اس کو دفن کرنے سے پہلے کچھ ترک لوگوں نے اسے تخارستان باختر لے گئے اور اسے ارہنگ نامی ایک جگہ پر دفن کیا۔ اس جگہ مزار شریف میں شاہ مردان زیارت گاہ کی طرح ہر سال 30 مارچ کو زیارت گاہ کا پرچم بلند کیا جاتا ہے اور اس کے بعد شہر میں 40 دن تقریب اور جشن کا سماں رہتا ہے۔ اس تقریب میں دور دراز جگہوں سے مختلف لوگ اور زائرین شرکت کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 381 ترکمستان راس الحسین۔ بعض تاریخی ذرائع کے مطابق ابو مسلم خراسانی نے دمشق کا اقتدار ہاتھوں میں لینے کے بعد سر امام حسین علیہ السلام کو شہر مرو میں منتقل کیا اور دارالامارہ میں دفن کیا۔ مرو قدیم خراسان کی ریاستوں میں سے ایک بڑی ریاست کا نام ہے اور اب ترکمنستان کا ایک شہر ہے۔ سلجوق اس میں عالم اسلام کا ایک متمدن شہر تھا جس میں بہت سے مسلمان علماء، فضلاء اور محققین پیدا ہوئے۔ مسند احمد بن حنبل میں ایک حدیث ہے کہ بریدہ سلمہ رضی نے سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد بہت سے لشکر روانہ کیے جائیں گے، تم کوشش کر کے خراسان کی طرف جانے والے لشکر میں شامل ہو جانا اور جا کر مرو شہر میں قیام کرنا، کیونکہ ذوالقرنین نے اس شہر کو بنایا تھا اور اس کے لیے برکت کی دعا کی تھی، یہاں کے لوگوں کو کوئی بری چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ صفحہ نمبر 381 فلسطین راس الحسین۔ کچھ تاریخی ماخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ فلسطین میں اہلیان اسقلان کا ایک گروہ یزید ملعون کے ساتھ تھا۔ انہوں نے یزید ملعون سے درخواست کی کہ امام علیہ السلام کے سر مبارک انہیں دیا جائے۔ یزید ملعون نے سر مقدس امام حسین انہیں دیا۔ انہوں نے سر کو اپنے شہر میں دفن کر دیا اور اس پہ ایک مزار بنایا۔ ایک اور تاریخی ذرائع کے مطابق المستنصر باللہ فاطمی کے دور خلافت میں فاطمی خلفاء اور وزارت بدر الجمالی میں سے ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ امام علیہ السلام کا سر اقدس اسقلان شہر میں دفن کیا گیا۔ خواب میں ہی دفن کی جگہ متعین کی گئی تو اسے نبش قبر کیا۔ بدر جمالی نے اسی جگہ پر ایک بارگاہ اور دربار بنایا۔ اس زیارت گاہ کی تعمیر سن 484 ہجری کو ہوئی۔ یہ کتبہ
بعد میں فلسطین کے شہر الخلیل کی جامع مسجد میں لے جایا گیا۔ اس کے علاوہ الخلیل مسجد میں پتھروں پر نقش شدہ 5 کتبے بھی موجود ہیں جو اس تاریخ کی گواہی دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 383 دارالخر کوفے میں راس الحسین۔ سبط ابن جوزی کی نقل کے مطابق عمرو بن حریث مخزومی نے امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ابن زیاد ملعون سے لیا، اسے دھو لیا، کفن پہنایا، کوفے میں اپنے گھر میں ہی دفن کیا۔ کوفے میں اس کا گھر دارالخر کے نام سے مشہور تھا، لیکن یہ بات تاریخی منابع سے ثابت نہیں ہوئی کیونکہ امام حسین کا سر اقدس کوفے سے شام لے جایا گیا۔ ممکن ہے کہ اس گھر میں کچھ دیر کے لیے رکھا گیا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان تمام اقوال میں غور و تحقیق کے بعد واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ پہلا قول یعنی سر مبارک امام حسین علیہ السلام کے بدن مبارک کے ساتھ معلق ہونا، یہی قول شیعہ علماء کے نزدیک مشہور اور قابل اعتماد ہے۔ نمبر 2 جو ہے کہ شہر نجف میں اکثر بعض روایت میں اس بات کا ذکر ہے، اس وجہ سے حرم امام امیر المومنین علیہ السلام میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنے کے بارے میں بھی بہت تاکید ہے، کیونکہ اس مضمون کی تمام روایت شیعہ فقہاء اور علماء کے پاس موجود تھیں، لیکن کسی نے بھی عملی طور پر ان روایت پر عمل نہیں کیا۔ اسی طرح جو قول ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام سے بھی کوئی روایت نقل نہیں، لیکن پھر بھی واقعہ کربلا کے بعد سے لے کر اب تک اس قول نے خاصی شہرت پیدا کر لی ہے۔ شیعہ علماء نے بھی اسی قول پر اعتماد کیا۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یعنی پہلا قول گزشتہ صدیوں میں شیعوں کے اعتقادی اور تاریخی مسلم حقائق میں سے تھا کہ اتنا واضح تھا کہ اس زمانے میں ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کہ اسی قول پر ائمہ معصومین کے اقوال سے یہ معتبر تاریخی حقائق سے تائید لائی جا سکتی ہے کہ اس بنا پر گزشتہ مذکورہ 6 اقوال میں سے پہلا قول معتبر اور قابل قبول ہے۔ سبط ابن جوزی نے امام حسین علیہ السلام کے سر کے محل میں دفن ہونے کے بارے میں اقوال کو نقل کرنے کے بعد لکھا، بہرحال اس امام کا سر اور بدن جہاں بھی ہوں، ان کی یاد اور ان کا ذکر ہمیشہ دلوں ذہنوں میں موجود ہے، جیسا کہ ہمارے اساتذہ نے اس بارے میں اشعار میں کہے کہ مولا حسین کو مشرق یا مغرب میں تلاش نہ کرو اور تمام جگہوں کو چھوڑ کر میرے پاس آؤ کہ ان کا حرم اور قبر میرے دل میں ہے۔ اسی طرح شیخ مہدی ہلی نے بھی اس بارے میں شعر کہے کہ سر حسین کو تلاش نہ کرو کیونکہ وہ کسی حرم اور قبر میں مدفون نہیں ہے، بلکہ تم لوگوں کو ان کی ولایت ہی رہنمائی کرتی ہے۔ حسین میرے دل و جان کی گہرائیوں میں دفن ہے۔ اسی طرح اسی دور کے مصری دانشمند عقاد نے بھی اس بارے میں لکھا کہ وہ مبارک و شریف سر جہاں پر بھی دفن ہو قابل تعظیم و احترام ہے۔ حسین اپنی شہادت، شجاعت اور خاندانی شرافت کی وجہ سے ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمیشہ ہر انسان کے سینے میں موجود ہے، چاہے وہ انسان اس قبر سے نزدیک ہو یا دور ہو، کیونکہ حسین علیہ السلام کربلا میں ہو، دمشق میں ہو یا کسی بھی دوسری جگہ پر ہو، ایک ہی حقیقت کا نام ہے۔ ہاں، امام حسین علیہ السلام کی قبر اور ان کا نورانی حرم ہمارے دلوں میں ہے۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی آج دلوں پر امام حسین علیہ السلام کی حکومت ہے، اسی لیے روحانی سفر میں فاصلوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا سے دور ہوں یا نزدیک ہوں، یا اس مظلوم امام کی زیارت کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ ہم جب بھی اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں تو اپنے دل میں موجود اس نورانی حرم اور قبر کی زیارت کر لیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے سرائے مقدس کے بارے میں جتنی بھی تفصیل تھی وہ بیان کی آپ کی۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں نئے باب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔